اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی سفر میں ہے جہاں اس نے 10 دن کا قصد نہیں کیا کہ اس کی نماز قصر ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ روزہ رکھے، اگر اس نے نذر کی ہو یعنی منت مانی، اس کی روایت بھی ہے کہ روزہ صحیح ہے، اور ظاہراً اجماع بھی ہے اس کے اوپر کہ اس کا روزہ صحیح ہے۔ مثلا وہ نذر کرے کہ اگر میں مشہد جاؤں گا تو میں مشہد میں روزہ رکھوں گا، لیکن اگر اس نے حتیٰ کہ اس نے بھی پہنچا نہیں، اس نے نذر کر لی کہ میں کل روزہ رکھوں گا، تو یہ روزہ نذر اگر کر لی تو روزہ رکھ سکتے، لیکن بغیر نذر کے کہ اس ماہ رمضان میں نہیں لیکن دوسرے مہینوں میں مستحب روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک بغیر نذر کے روزہ رکھنے پر اکثر علماء نے عمل نہیں کیا، لیکن بعض نے کیا ہے۔ لہٰذا میری نظر میں چونکہ روایت کی سند صحیح ہے، لہٰذا مستحب روزہ سفر میں رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ مشہور نے اس سے اعراض نہیں کیا۔ یقیناً کچھ لوگوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، لیکن مشہور کا اعراض اس سے ثابت نہیں ہے۔ خلاصہ روایت صحیحۃ السند ہے، یہ جماعتی ہم بهش عمل کردن۔ خلاصہ یہ کہ روایت صحیح السند ہے، روایت نے اس پر عمل بھی کیا ہے، اور وہ اعراض کرنا یا روگردانی کرنا مشہور کی جو حجیت کو ساقط کرتا ہے وہ بھی ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ عنوان مختلف ہے، فقہا نے اس پہ حاشیے بھی جو لگائے وہ مختلف ہیں۔ نه ماه مبارک کسی که مسافره مطلقا حرام روزه، چه نظر بکنه چه نکنه. نه روزه مستحب، ماه شعبانه، رفته زیارت قصد 10 روزم مثلا نکرده، ماہ شعبان ہے، میخواد مستحب روزه روزہ ہے، مستحب بگیره تو سفر. ابھی 10 دن کا اس نے قصد نہیں کیا ہے، چاہتا ہے ماه مبارک مستحب روزہ حرام رکھے۔ بالاجماع عند الشیعہ. ماہ مبارک میں تو حرام ہے شیعوں کے نزدیک، مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا، فرق نمیکنه. مسافر تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا۔ آره بله بله ببینید متعلق نظر باید قبل نظر دیکھیں رجحان داشته باشه، اما این چند استثناء داره. یکی احرام متعلق قبل از نظر جو ہے میقات، وہ رجحان ہونا ضروری ہے، اس قبل میں میقات باطله. لیکن کچھ اما اگه استثناء ہے، نظر جیسے کرده احرام قبل از میقات، کیونکہ یکی احرام قبل از روزه میقات مستحب باطل ہے، در سفر. لیکن نظر یا منت کے ذریعے صحیح کیا جا سکتا ہے۔ بله بله روایت دوسرا خاص داره روزہ اجماعی مستحب هم سفر هست. میں چونکہ اس کے لیے دلیل موجود ہے، روایت خاص ہے اور اجماع بھی ہے۔ اجماعیه. بله بدون نظر روزه مستحب در سفر محل خلافه. ہاں دونوں چیزوں اجماعی ہے، لیکن بغیر نظر کے سفر میں روزہ اشکال رکھتا ہے۔ أنا ذكرت الكفر في القرآن مذكور میں نے اس کو ذکر بثلاثة کیا، معاني. كفر العقيدة يعني كافر بالله، كافر بالرسول، کفر 3 معنوں میں ہے قرآن میں۔ هذا كفر.
کفر عقیدہ یعنی وہ كفر انسان جو اللہ کا بالأحكام کفر کا اختیار کرے یا رسول کا یا معاد کا. بسم الله الرحمن الرحيم کفر احکام شرعی. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر يعني اللي مستطيع ما يحج هذا كافر. یہاں پہ بھی كفر کفرہ کا لفظ ہے، بالأحكام الشرعية یعنی وہ هذا انسان جو قسم. مستطیع حج كفر کا هم ہے اور اس کے بعد بالنعم هذا حج من نہ کرے، اس کو قرآن نے تعبیر کیا ہے کفر سے. هذا من اور اسی القسم طرح الثاني. کفر نعمت، کفران نعمت، یہ دوسری قسم. سلام عليكم. این مسئله این که آیت الکرسی یه آیت یا 3 آیه دو جور دیکھیں یہ مسئلہ روایت کہ داره. آیت الکرسی روایت ایک در آیت ہے آیت کہ 3 آیت، الکرسی دو طرح کی روایات ہیں. هم فیها خالدون که میشه 3 آیه. روایت میں روایت ہے در آیت الکرسی تا وهو العلی کہ العظیم روایت که یه میں ہے آیه. کہ 3 آیتوں یه تک آیت روایاتی الکرسی هم داره تا ہم فیہا نداره. خالدون تک در مثلا. آیت ایک الکرسی روایت میں مثلا ہے کہ نماز وحشت روایت در آیت الکرسی بود، اور ایک میں اما نگفتن تا علی وهو العظیم العلی تک ہے العظیم جو که کہ یه مشہور بھی. آیه است، اور یا کچھ تا هم روایت فیها ہے خالدون کہ که جس 3 میں آیه تاہم است. فی خالدون تک جماعتی پڑھنا کا ذکر گفتن نہیں. منم برداشتم همینه. اب اس هر میں اختلف جا روایت ہیں. میرا نظریہ یہ ہے کہ روایات گفته شد آیت جہاں الکرسی بھی بخونید و نگفتن تا روایت میں کجا، همون یه آیه بخونه. اما هر جا یہ گفتن کہا آیت گیا ہے کہ الکرسی آیت بخونید الکرسی پڑھو تا هم اور فیها نہیں کہا خالدون، گیا ہے نه 3 آیه روایت باید میں کہ بخونه. کہاں تک پڑھو، وہاں وہی ایک اکیلی ها آیت کافی، کیونکہ ایک آیت ہے آیت همون الکرسی. هر جا که اور اگر وہاں گفته کہا گیا نشده ہے تو کہ مثلا یہ روایت 3 آیتیں تا پڑھے، هم ہم فیہا فیها خالدون تک خالدون، پڑھے، اونجا همون یه وہاں آیه 3 است. آیتیں آیت پڑھو. الکرسی یه آیه است. یعنی وہی عرض کیا میں نے کہ اگر قلب نہیں حسین کہا ہے کہ ہم فیہا خالدون تک پڑھو تو بس وہی عظیم تک کی پہلی آیت ہی کافی ہے. ای ای شکو ما بیش ولی الرفض قد يكون رفض العقيدة، قد يكون رفض الحكم الشرعي اللازم، قد يكون رفض الشكر. نعم هذا يصير شو اسمه اصلا كفر يعني شنو؟ اي وجهة ثلاثة کفر کا أقسام. مطلب کیا ہے؟ قد يكون امتناع عن العقيدة، تو هذا اس کی يصير 3 قسمیں. كافر الصلاحي. کبھی قد يكون انکار ہے امتناع عن عقیدے سے، الواجب. یہ کافر، یہ اصطلاحی کافر. کبھی واجب کو منع کر رہا ہے، اي انکار لا واجب عبادت کو منع کر رہا ہے، تو یہ کفر احکام ہے. اي الذي لا يحج، الذي لا يحج القرآن مسمي كافر. جیسے کوئی انسان جو حج نہیں کر رہا ہے، قرآن نے اس کو کافر کہا ہے. القسم الثاني من الكفر. القسم الثالث كفر يعني خلاف یہ الشكر، دوسری قسم ہے کفر. ترك الشكر. تیسری قسم ہے وہ جو ہے جو شکر کو انکار کرے، شکر نہ کرے، نعمت پہ شکر نہ کرے، وہ انکار کفر، كالحج. کفران نعمت كالحج کہلاتا ہے. لا يترتب عليه الحج والتعجيل. ليش لا؟ هذا القيد منين؟ القرآن یہاں پر الكريم بھی قال اسی طرح ولله على الناس يعني واجب عليه قرآن کریم حج البيت من کہہ رہا ہے استطاع کہ جس إليه کے اوپر سبيلا حج ومن واجب ہے، كفر يعني من اللہ لم نے حج واجب کیا ہے، جس کے اوپر استطاعت ہے اس کے لیے اللہ کی سبیل پر، راہ پر ولا لا نکل مو کے حج کرے. متفق. لا ومن کفرا، جو اس کا انکار کرے، تو کفرا کا لفظ استعمال ہوا ہے، کفر کا لفظ استعمال خلاف ہوا. المستحب، لأن الشكر إلا إذا دليل خاص أكو، إلا الشكر من المستحبات. شکر ہے، مستحبات میں بھی شکر ہے. اب اگر اس کا کوئی انکار کر رہا ہے تو وہ تیسری قسم ہے کفران نعمت کی.
روزش قبول نیست نه باطله. ببینید یه مرتبه ما داریم، اس کا روزہ مرتبه باطل نہیں ہے صحت لیکن اس کا روزہ قرآن. قبول نہیں. اگر کذب علی الله و الرسول و اهل البیت نبود، دروغ به یه عالم بس، دروغ به یه مؤمن اگر بس، جھوٹ کی این نسبت روزش باطل نیست اما جھوٹ قبول کی نیست. نسبت اللہ اور یعنی تو نامه رسول اور عملش قرآن کی ننوشته طرف این نہ روز ہو روزه بوده. تو اس کا روزہ باطل نہیں ہے. کسی عالم کی طرف جھوٹ کی نسبت دی تو اس کا روزہ باطل نہیں ہے لیکن اس کا روزہ قابل قبول نہیں ہے. این اشکال نداره اگر زبون حال باشه، هیچ اشکال اس نداره. میں کوئی حرج نہیں. اگر زبان حال میں کوئی چیز کہہ رہا ہے تو اس پہ کوئی زبون اشکال نہیں. حال امام را گفته، نه زبون قال. امام زبان حال امام مثل بقیه بشر زبان که حال میں قال کچھ کہنے میں داره کوئی یا حرج به نہیں اگر زبان زبان حال ہو. صحبت کردن. یه وقت دیکھیے ایک زبان حالتش قال یه ہے یعنی جو ہم حالتیه بات کرتے ہیں جو ہم به این کہتے ہیں معنا. توی اور ایک دفعہ ہم روایت داره حالت کو بیان کرتے امام ہیں اس نسبت معنی کی میده. حالت ہے روایات وہ ہے چند زبان تا حال. مورد هست که قال بیدیه هکذا، حضرت اشاره کردن میگه قاله. جیسے قال بیدہ ہاکذا یعنی حضرت نے اشارہ، خرج عن الكذب حضرت نے اشارہ کیا تھا ہاتھ سے لیکن اس نے زبان حال کہتے ہوئے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کذب سے باہر ہے، جھوٹ سے باہر ہے، جس میں توریہ ہے، جس میں مبالغہ ہے. یہ آدم عادی مگر یہ کہ مرده، وہ بات جو کہہ رہا ہے وہ یه نفر لسان میاد حال بھی نہ ہو. عربی میگن ایک عام آدمی گاو، مرا ہے ایک انسان اس عربی میں کہے خلاصه میاد یه نفر میاد میگه اور کوئی ایسا دنیا جملہ تاریک کہے اس شد. کے لیے کہ جو بہت یه بڑا ہو. آدم عادی که دنیا تاریک نمیشه از مرده. اسے ایک عام آدمی مرا کوئی کہے دنیا وضعیت تاریک سعید ہو گئی. باشه، ایک یه آدمی کے عالم مرنے سے متقی دنیا باشه، تاریک نہیں ہوتی، یہ زبان شیخ حال نہیں. صدوق باشه. خب اما ہاں وقتی کوئی یه آدم برجہ تقلید عادیه، ہے، ایک شیخ اونم صدوق عادلم جیسی کوئی نیست، شخصیت ہے، کوئی میگه بہت دنیا عظیم تاریک شخص شد، ہے، این دروغه، این لسان حالم نیست. وہ ایک سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن ایک آدمی جو غیر عادل بھی ہے، عام انسان ہے، گناہگار بھی ہے، واضح ہے، اس کو اشکال لے کہہ کہ نداره، دنیا تاریک ہو گئی، یہ اینا جھوٹ کا دروغ نسبت. اسمش نیست. اگر زبون حال باشه اس کو جھوٹ نہیں کہتے. اشکال نداره. زبان حال ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزہ بھی باطل نہیں ہوگا. ای. اقرا روایه. آپ روایت لا کو لا پڑھیں. ماكو هيك رواية أبدا ماكو. ما أقول أنا ما شايف، أقول ماكو. الرواية اللي أكو إن الله أحب الكذب میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں دیکھی، میں کہہ رہا ہوں یہ روایت ہے ہی نہیں، اس طرح کوئی یعنی دروغ مصلحت یعنی اصلا جایز نیست. دروغ در اصلاح، یه پدر و مادر با هم اختلاف کردن، دیکھیں جھوٹ مصلحت مصلحتی جھوٹ یہ جائز نہیں ہے. جھوٹ اصلاح کرنے کے لیے، دو آدمیوں میں دوستی کرانے کے لیے، تاکہ دونوں میں جھگڑا ختم ہو جائے، یہ جائز ہے. نه نه جایز نیست، حرامه. دروغ در فارسی میں کہتے ہیں دروغ مصلحتی، یعنی جھوٹ مصلحت کے لیے جھوٹ بولنا، یہ حرام ہے، سن باطل ہے یہ. ہاں اصلاح کے لیے جھوٹ یعنی جھوٹ بولنا دو لوگوں کے درمیان جھگڑے کو ختم کرانے کے لیے کہ کچھ اس سے کہا کچھ اس سے کہا کہ دوستی ہو جائے. اصلاح با صلاح فرقش اینه. اصلاح کا مطلب ہے رفع نزاع، جھگڑے کا ختم کرنا. اصلاح اور صلاح میں فرق ہے. در عربی فرق میکنه کلمه صلاح. ہاں اگر اصلاح کے لیے ہے اس میں اشکال نہیں ہے، یعنی اگر دو لوگوں کے جھگڑے کو ختم کرانے کے لیے ہے بھلے کذب ہے تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اما کذب فی الاصلاح روایت داره معتبر اجماعی هم هست، اشکال نداره. اس جھوٹ مصلحت کے لیے حرام باطل، اور جھوٹ دوستی کرانے کے لیے اصلاح کرانے کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں. که نزاع نشه. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب دو کلمه مرحوم شیخ انصاری نے مکاسب میں دو باتیں کہیں اور کوئی نظریہ نہیں، لیکن مکاسب کے حاشیوں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کو امر بالمعروف نہیں ہے
واجبات و محرمات کے سلسلے میں کہا ہے. یعنی یک کسی داره منکر انجام میده نهیش میکنن، این حواجبه. یعنی کوئی انسان حرام انجام دے رہا ہے حواجب را ترک آپ اس کو منع کریں، یہ واجب ہے. کوئی انسان واجب کو ترک کر رہا ہے تو آپ اس کو حکم کریں یا اس کو واجب کی طرف ترغیب دلائیں، یہ واجب ہے. لیکن یہ رفع ہے، یعنی ایک انسان واجب کو ترک کر رہا ہے یا حرام کو انجام دے رہا ہے، اس کو روکنا یا بڑھانا یہ واجب ہے. لیکن ایک انسان کو تنبیہ کرنا ابھی کہ وہ آئندہ گناہ نہ کرے، یا ابھی واجب کو ترک نہیں کیا، اس کو ابھی ترک کرنے سے پہلے ہم اس کو ایک بات عمل کریں کہ ایسا کہ وہ واجب کو ترک نہ کریں، اس کو رفع کہتے ہیں عربی اصطلاح میں. یہ واجب نہیں ہے، البتہ بعض علماء کہتے ہیں واجب ہے. یعنی انسان کو ایسا کام کرے کہ وہ انسان جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ نماز پڑھنے لگے واجب والی حیثیت سے. یہ اسمش دفع ہے. شیخ 2 کلمه فرمودن اس کو دفع کہتے ہیں. دفع حکم رفع داره یا نه؟ شیخ نے 2 جملے کہے کہ دفع حکم رفع رہتا ہے یا نہیں، اور کچھ اپنا نظریہ نہیں دیا. اب بعض علماء کہتے ہیں کہ ہے وہی حکم، بعض کہتے ہیں وہ حکم نہیں ہے. چون ادله میگه نهی از منکر، باید منکر فعلیت، کیونکہ دلیل ہمارے پاس جو ہے نہیں ان المنکر ہے، یعنی منکر ہو رہا اس سے روکا جائے. امر بالمعروف اصلا توریه کذب نیست، خرج عن الکذب. خب پس این میتونه دروغ توریہ کی جو بات نگه. آپ کر رہے ہیں، توریہ تو جھوٹ ہے ہی نہیں. توریہ جو ہے جھوٹ کے حکم میں نہیں آتا. خرج عن الکذب التوریۃ والمبالغۃ. لیکن دلیل ہمارے پاس کہ توریہ اور مبالغہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ جھوٹ میں نہیں شامل ہوتی ہیں. چون دلیل خاص داره. در قطیع غنم دلیل خاص داره. یہاں پر دلیل خاص ہے، جس مسئلے کو آپ پوچھ رہے ہیں دلیل خاص ہے، لہذا حکم علیہ. یہ شبہ محصورہ ہے. اگر خالی شبہ ہو تو اس کے اندر 2 ظرف ہے، مثلا 2 پیالے ہیں، ایک کا پانی نجس ہے، ایک کا پانی پاک ہے. آپ کا ہاتھ کسی ایک پہ ٹکرایا، آپ کو نہیں معلوم کہ اس میں سے کون سا نجس. اب آپ کا ہاتھ پاک ہے کہ نجس ہے؟ شبہ محصور ہے. وہ جو بحث ہے وہ غیر محصور، غیر محصور تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ایک 2 پیالے، ایک طاہر ہے، ایک نجس ہے. اجماعیه در شبهه محصوره اجماعیه. غیر محصوره که اگه به همش دست زدید اشکال نداره بنا به قولی. اگر شبہ محصورہ میں تو اجماع کی نجس نہیں. غنم یا اگر کسی تعدی بده به نظائر تمام موارد جیسے میں قطعی غنم یعد مرغ یعد ماہی اور بس یا اس کا نظیر کسی تعدی بده کہ مثلا کوئی تعدی کرنا چاہے تو مثال کے طور کے اوپر ذبیحے میں تو وہاں ہو سکتا ہے، لیکن باقی چیزوں میں نہیں. محصورہ اور غیر محصورہ میں حکم طہارت کا ہی رہتا ہے. اما اگر مشکل نداره اونجا که دلیل داریم که اگر که احراز بشه اهمیت دینی نداره. لیکن جہاں پر اہمیت معلوم ہو جائے، کسی چیز کی اہمیت ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے، اہمیت کو ہم ترجیح دیں گے.
یہ عمومی حکم ہے کہ ہر وہ چیز جس کو خداوند عالم نے حرام قرار دیا وہ حلال ہو جائے گی اگر اضطرار آ جائے، مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے۔ بالاجماع نمیشه. چرا؟ چون استصحاب هست. اگر قبل از اینکه یہاں پر اجماع ہے کہ نہیں ہو بفهمه که از سکتا، این دوتا پہلے سے نجسه استصحاب ہے، پہلے یکی سے ریخت رو زمین، بعد یقین لیکن کردید یکی از این دوتا نجس بوده، اون اشکال نداره. اما اگر بعد از علم اجمالی مثال کے طور پر اگر اجتناب از ابھی هر دو علم نہیں حاصل واجبه، ہوا تھا کہ یہ نجس ہے، ان میں سے ایک اونی که گر مثال گیا که زمین پہ من ختم ہو زدم گیا تو وہاں پر اینه الگ که چیز ہوگی۔ ملاقی شبه میں نے جو محصوره، نه مثال دی خود شبه کہ اگر محصوره. خود شبه محصوره که واجب اجتناب. شبہ اگر محصورہ جو ہے وہ تو اجتناب ضروری ہے، لیکن جو ملاقی ہے یعنی اسے ملایا جا رہا ہے شبہ محصورہ سے، وہاں پر میں کہہ رہا ہوں کہ اجتناب طور ضروری نہیں ہے۔ اگر طبیب وثیقه است حجته، میتونه روزه نگیره. بله این را عروه داره. روزے کے سلسلے میں اگر ڈاکٹر اگر ہے دکتر به شما اور بگه اس روزه فن کا نگیر ماہر ہے اما اور شما سچا ہے حقیقتا اور وہ منع باور کرے نداری، کہ روزہ رکھنے سے، تو یعنی آپ روزہ مطمئنی نہ که رکھیں، روزه اس کی براتون بات حجت ہے آپ نیست، کے لیے۔ ہاں نه شما روزه لیکن نگیر. اگر یا آپ به کو حقیقت اطمینان نہیں ہے اس کی دکتر گفت بات روزه سے بگیر، کہ میرے لیے هیچ نقصان دہ اشکال ہے، نداره. شما ڈاکٹر مطمئنی کہے که روزه کہ ضررت میده، روزہ نه شما نگیر. نقصان دہ ہے اما اور آپ شما کو اطمینان اطمینانش نہیں ہے، آپ کو بدون لگے کہ نہیں روزہ میرے لیے دکتر. نقصان دہ نہیں، تو آپ روزہ رکھیں اگه گے۔ دکتری اور که اس کا ثقت برعکس گفت بھی ایسا ہی ہے، حجت، ڈاکٹر میتونی کہے کہ آپ روزہ بخونی. نہیں روزہ رکھ سکتے، لیکن آپ کو لگے کہ نہیں آپ کو روزہ رکھنے سے آپ بیمار پڑ جائیں گے اور آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے، تو پھر آپ کے لیے روزہ نہیں ہے۔ یہ شخص کے اوپر ہے، اطمینان کے اوپر ہے، ٹھیک. حجت کے لیے۔ ہاں. شیخ فرموده اینا. مطلقا حتی اگر موجب فساد نباشه. نه اما دلیل آپ کہہ رہے ہیں روایت مطلقاً، داره اول یعنی اگر مسئله فساد کا سبب نہ ہو رہا ہو تب بھی؟ ما یوجب الفساد، ما یوجب الفساد. دیکھیے شیخ ما نے یوجب مقاصد الفساد شروع میں اینه نقل، ہر نه. وہ چیز جو فساد اما اگر محض نه کا یه سبب ممکنه بن رہا ہے خاصی و یه شخص اس کو خاصی. بنا کیا، ہاں اگر سبب مثلا من فساد بن رہا ہے تو نہیں، واجب ہم اس کو نہیں روک اصلا کہیں گے کہ نہیں وہ تو روایت حرام داره ہے۔ نحن نبی اعتمر من یصنع الخمر، اجماع هم هست که اشکال اس نداره. پہ روایت تک موجود اما ہے به کہ اگر کوئی شرطی ایک که شخصی کام کر موجب رہا ہے نباشه که اور ہم جانتے ہیں کہ اس سے جا خمرخوری کے حرام درست کرے گا، ہمارے بشه. پر واجب نہیں اس کو روکنا، یعنی 1000 تن خرما رو مگر یہ کہ ایک حرام دفعہ ہے کہ کنه نہیں، ہمیں شما معلوم ہے کہ یہ این کام انجام دے گا، جا کے خرما شراب موجب خانہ بنا دے فساد گا، میشه. تو ہمارے لیے منع ہے اما ہم اگر اس کے لیے فاسد مدد کریں، باشه میگم کیونکہ نحن سبب نبی فساد اعتمر محض روایت بنے گا۔ صحیح هم هست معمول به هم هست. خب مقدمه حرام حرام عقلیه نه شرعی. بله نه حضرت نبی اعتبر من یصنع، یعنی میدونیم اشکال نداره. این کسایی وقتی سوال کردن، این کسایی که حلقه زن و شوهر حلقه فارسی هم حلقه میگن، اینا که حلقه طلا درست میکنن، قسمش یہ جو برای انگوٹھی پہنتے ہیں مرداست، یعنی جو قسم برای چھلا ہوتا ہے جو زنا. میاں بیوی پہنتے این به ہیں، وہ مرد اس طرح سے حلقه بنتا ہے طلا کہ درست وہ ایک میکنه، بعدم به مرد مرد کے لیے میفروشه، پہننے، میدونه ایک طبعا خاتون مرد پہنتے، میپوشه. اگر یا دونوں حرام یا حلال. سونے کا بناتے ہیں اور شادی میں پہنا جاتا ہے اور وہ انسان ایک مرد کو بیچے نحن الذی سونے کا اعتبرنا بنا مما ہوا، یصنع خمرا. چی؟ تو کیا اس کا بیچنا حرام ہے؟ همین انما بعته حلاله. اصلا تو خود روایتش داره، تو روایتش داره، لحاظا قاعدش نمیگه اشکال نداره. اما اگه کسی یک کارخونه درست میکنه میلیون ها،
لیکن روایت نے ہمیں مدد کی ہے کہ ایسے کہ حرام نہیں ہے، کیونکہ ایک شخصی مسئلہ ہے. جزئی باشه اشکال نداره، اما اگر یه چیزی یوجب جزئی الفساد اگر باشه مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک انسان ہے کہ کارخانہ شروع کر دے اور وہ فساد کا سبب بننے لگے تو وہاں مقاصد کی شروع کی روایت بھی موجود ہے اور روایت پہ عمل بھی کیا ہے، سند معتبر نہیں ہے لیکن عمل کیا ہے چونکہ علماء نے اس پہ، لہٰذا فساد محض کے لیے اجازت نہیں دی جائے گی کوئی بھی عمل، کوئی بھی چیز. یه نفر میگم حضرت فرمودن ما خرمامون رو به کسی میبوسیم که میدونیم شرابش میکنه و میخوره. حضرت نے خود فرمایا کہ میں ایک انسان کو خرما بیچ رہا ہوں جبکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ شراب بنائے گا، تب بھی جائز کیا کر رہے ہیں کیونکہ روایت ہے. لیکن ایک شخص کی بات ہے، وہ ایک دفعہ ہے کہ ایک انسان کو خرما بیچوں گا جس سے جو پورا کارخانہ شروع کرے گا شراب کا، یہاں فساد محض ہے، یہاں حرام ہے. نه فساد نمیگه، اصطلاحا فساد بهش نمیگن. فساد یعنی فساد فی الارض. ایک شخص کو اصطلاح میں فساد نہیں ہے، فساد کا مطلب فساد فی الارض یعنی اتنا زیادہ کہ وہ سبب بن جائے حرج و مرج کا، اس کا معنی ہی. چرا تعارض نہیں، نه تعارض اجماعی هم هست. امام نے اجازت دی، آپ کے امام کی طرف اس کی نسبت دیں کہ انہوں نے حرمت کا لحاظ نہیں کیا. اگه نیت کرد که حرومه اونو همه میگن. این قید از کجا؟ اطلاق بر چرا باطل؟ دیکھیں روایت مطلق ہے، آپ قید کیسے لگا رہے ہیں، آپ اس کے اندر شرط کیسے لگا رہے ہیں؟ روایت تو مطلق ہے. انما بعته حلالا. حضرت نے خود فرمایا کہ اس کا بیچنا حلال ہے، میں اس کو بیچوں گا حلال کے طور پر. اونم نیتش اینه که این حلقه طلا رو به ملکیتش در بیار. همین یعنی نیت کرد حرام رو بلون. سونے میں بھی اسی طرح، میں اس کو بیچ رہا ہوں، اگر نیت حرام کی ہے، خود بھی نیت اس کی حرام کی ہو جائے، شخص کی بھی نیت، بیچنے والی کی نیت بھی حرام عمل کی ہو جائے تو یہ باطل ہے. لیکن اس کی نیت حرام کی نہیں ہے بیچتے میں تو جائز ہے. در حد روایت لیکن ہم ہیں اور روایت ہے، حد روایت تک ہم بات کریں. مردونه باشه، نمیدونم لباس حرام اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا ہے، ذالک. لباس حرام ہو، حلقہ طلا ہو، ہم اس طرح کی جتنی مثالیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نیت حلال سے بیچ رہے ہیں. اونو نمیگه، اونو نه اونو نہ قتل ایک الگ چیز. اونو نمیگه نه، فرقش اینه کشتن مسئله مهمه. نه الان من به شما میگم اگر آپ کسی کو چاقو دے کہ وہ ہمسائے کے مرغ کو ذبح کر کے کھا لے، حرام ہے چاقو دینا؟ اینم حرام چاقو دادن؟ نہیں حرام ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ چاقو جس کو میں بیچ رہا ہوں یہ جا کے انسان کو قتل کرے گا، وہاں ایک الگ بحث ہے، قتل نفس ایک الگ حکم. آقا این که تعاون اسمش اعانته. کی میگه؟ تعاون کا مطلب ہے تفاعل، آقا اس کو تعاون اعانت نہیں کہتے. اعانت حرام، تعاون کا مطلب یہ ہے کہ انسان مل کر کوئی حرام کو انجام دے. تعاون نہیں، اسمش اعانته. قرآن تعاون عربی ہے، اعانت عربی ہے. اعانت میں ایک شخص ہے، تعاون دو وقت، تعاون کو منع کیا ہے قرآن نے. اعانت عربی ہے، اعانت یعنی اعانت قرآن میں نہیں ہے، روایات میں آیا ہے. تعاون قرآن گفته اجماعی هم، اور لیکن اس کی روایات کی بعض نظر کے لحاظ سے سند معتبر نہیں ہے. لہٰذا فقہا کے درمیان مشہور تعاون حرام میں تعاون کرنا حرام ہے نہیں ہے، اور اعانت کرنا یعنی مدد کرنا حرام ہے. اعانت بر حرام هم حرامه، اما یہ فقہائی کہ هست اعانت کرنا حرام میں حرام نہیں ہے لیکن تعاون کرنا حرام میں حرام ہے. میگفتن اعانت بر حرام حرام نیست، تعاون حرامه، چون اعانت بعضی روایات سند نداره. تا برسیم انشاءالله.
جہاں چریان فساد ہو جائے، کارخانہ بنائیں گے، ہزاروں لوگ حلقہ طلا بنایا جائے، وہ حرام ہے۔ ایک انسان ہے کچھ ایک دو سے حلقے بنائے، کسی مرد کو بیچ دیے، اگر وہ مرد پہنتا ہے اس سونے کے حلقے کو، اس نے حرام کیا، لیکن بنانے والے نے حرام نہیں، کیونکہ میری نظر میں وہ خرمے والی جو روایت ہے وہ خاص نہیں ہے، وہ ہر اس چیز تک پہنچ جائے گی جو اس سے اس کے مشابہ ہو۔ صلی اللہ علی محمد و علیہ وسلم۔